موضوع ہے کہ مقصد حیات کا انتخاب کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم سب اس زندگی میں کچھ خواب اور خواہشات کا تصور اور چاہتیں رکھتے ہیں۔ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ لیوش لائف سٹائل ہو، ایلیٹ کلاس ریزیڈینشل گارڈنز ہو، لیٹسٹ ماڈل لگزریس کار ہو، سیکیور اینڈ پروگریسو انویسٹمنٹ ہو، یہ سب اور اس سے بھی کہیں زیادہ خواہشات ہیں ہماری۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ ایک شاعر کے الفاظ کے مطابق ہم انتہائی ذہین، انتہائی دولت مند، انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود بالآخر ایک دن مر جائیں گے۔ اگر فقط مرنا ہی ہوتا نا تو کوئی غم نہ ہوتا۔ اب تو یہ سوچا ہے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اگر آپ کچھ ایسے غیر مسلم لوگوں کے انٹرویوز دیکھیں جو دنیاوی اعتبار سے بڑے کامیاب ہیں اور اس دنیا میں ہر آسانی ان کو میسر ہے، پھر بھی وہ کسی مقصد کی تلاش میں نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فرصت کے لمحات میں آپ گوگل سے رابطہ کیجیے اور پوچھیں اس سے اس موضوع پہ، آپ کو اتنا مواد مل جائے گا، اتنا مواد مل جائے گا جو کہ ایک نشست میں سننا اور پڑھنا اور دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اور کتنے مزے کی بات ہے نا کہ ہمارے رحیم رب نے ہمیں یہ مقصد زندگی اپنی کتاب میں نہ صرف یہ کہ ہمیں بتا دیا، بلکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی کروا کے دکھا دی۔ سوال یہ ہے کہ وہ مقصد حیات کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس مقصد کے وہ صرف میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اب اس لفظ عبادت کے معنی کو ڈھونڈنا شرط ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس کی گہرائی میں اترا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا صرف عبادات ہی عبادت ہے؟ کیا فجر سے ظہر تک کی چھٹی ہے؟ کیا رمضان کے 30 روزوں کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں چھٹی ہے؟ کیا ایام حج کے علاوہ گناہ جائز ہو جائے گا؟ تو بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب جناب اگر مقصد مل گیا ہے تو وہ کس ویژن کے تحت حاصل کیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رحمت اور اپنے کرم سے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشن اینڈ ویژن جو کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب کیا۔ تو کیا ہمارا ویژن آف لائف کچھ مختلف ہونا چاہیے؟ سو سلیکٹ دا پرپز اینڈ ویژن آف یور لائف ویری ویری وائزلی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ باتیں حضرت اقبال رحمہ اللہ علیہ کو 1 صدی قبل سمجھ اور نظر آ گئی تھیں۔ اسی لیے تو کہا تھا آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ اور ان سب سے بڑھ کر کہ ہم سب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے 1 to 1 حاضری ہے، سوال و جواب کا سیشن ہونا ہے۔ کتنا رحمان اور رحیم رب ہے نا ہمارا، ہماری آسانی کے لیے اس نے پیپر بھی پہلے سے آؤٹ کر دیا۔ عمر کہاں گزاری، عمر کا بہترین حصہ جوانی کا تھا وہ کہاں لگایا، مال کیسے کمایا، مال کو کن کاموں میں لگایا، جو علم تمہیں ملا تھا اس پہ عمل کتنا کیا اور پھیلایا بھی کہ نہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تو اپنے آنے والے اس مستقبل کی منصوبہ بندی لازمی کیجئے جس میں آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے لازمی ہونا ہے۔ ہماری ساری زندگی اپنے اپنے منتخب کردہ مقاصد حاصل کرنے میں گزر گئی ہے اور گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ زندگی کے اسی فلسفے کو قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، تو پھر اس کے طالب کیوں نہ بنے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔